نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 پڑھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کا نقصان ہو گیا۔ نقصان ہونے کے بعد کی جو کیفیت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ گروہ دو طرح کے ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اہل ایمان کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس گروہ پر اطمینان نازل کر دیا، سکینہ نازل کر دی، باوجود یہ کہ وہ زخم خوردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان کی طرف پھیر دیا۔ اور ایک گروہ منافقین کا تھا جو نہ چاہتے ہوئے وہ جنگ میں شریک ہوا تھا، تو ان کے دل کی کیفیت کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور ان کی جو کیفیت تھی وہ چونکہ اطمینان بخش نہیں تھی، ان کو دل ہی دل کے اندر ایک دھچکا لگا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی مطمئن نہیں کیا، ان کی کیفیت کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، ثم پھر انزلا اتارا علیکم تم پر من بعد الغم غم کے بعد امانتاً، یہ لفظ امانتاً ہے، نون آئے گا، اطمینان یا امن، نعاسا وہ اونگ تھی، یغشا ڈھانک لیا، طائفۃ منکم تم میں سے ایک گروہ کو، وطائفۃ اور ایک گروہ، قد اہمتہم فکر تھی ان کو، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ پر، غیر الحق کی ناحق یا باطل، ظن الجاہلیہ جاہلیت کا گمان۔ تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، کچھ مسلمان اس میں شہید ہو گئے، زخم لگے۔ اس جنگ کے بعد من بعد الغم، وہ جو مصیبت پہنچی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انزل امنۃ نعاسا اطمینان نازل کیا، امن اتار دیا، اور وہ امن کس کیفیت میں تھا؟ اونگ کی کیفیت میں۔ اللہ نے ان پر اونگ کو طاری کر دیا۔ یغشا طائفۃ منکم، وہ ایسی اونگ تھی کہ اس اونگ نے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا، وطائفۃ اور جو دوسرا گروہ تھا اس پر اونگ طاری نہیں کی گئی، اس وجہ سے کہ قد اہمتہم انفسہم، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب بھی ہم بچ کر جاتے ہیں یا بچ کر نہیں جاتے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ وہ مصیبت کہ جس مصیبت کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو، وہ مصیبت کہ جس مصیبت کے بعد اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، تو وہ مصیبت آزمائش ہوتی ہے۔ اور اگر مصیبت کے بعد اللہ سے تعلق ختم ہو جائے، اللہ کی نافرمانی میں بندہ لگ جائے، تو وہ مصیبت وہ آفت ہوتی ہے، وہ آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو یہاں سے دونوں گروہوں کی کیفیت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک گروہ وہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان نازل کر دیا، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش بنا دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد بھی فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ ایک ابتلا تھی، آزمائش تھی، یہ ایک امتحان تھا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں اب ہم یہاں سے بچ کر جاتے بھی ہیں یا بچ کر نہیں جاتے، تو یہ ان کے لیے ایک قسم کا عذاب تھا۔ تو پہلا گروہ جو تھا وہ صادقین کا تھا، ایمان والوں کا تھا، اور جو دوسرا گروہ تھا وہ ان منافقین کا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کے اندر شریک ہو گیا تھا۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ پر
باطل گمان کرنے لگے اور جاہلیت کے گمان کرنے لگے. یعنی اہل ایمان کا جو گمان ہے وہ تو یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں. جاہلیت کے گمان یہ ہیں کہ وہ اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں. اگر یوں اختیار کر لیا جاتا تو پھر یوں ہوتا، یوں اختیار کر لیا جاتا تو یوں ہو جاتا. تو دیکھیے کہ جو اللہ کی طرف سے واقع ہو گیا ہے اس میں خیر ہے. آدمی اپنی طرف سے ساری تدبیریں کرتا ہے، آدمی کی ساری تدبیروں کے بعد اللہ کی طرف سے جو واقع ہوتا ہے وہی خیر ہوتا ہے. پھر وہاں پر آدمی کو خاموش رہ جانا چاہیے اور پھر اس کو تقدیر کا فیصلہ سمجھنا چاہیے، پھر اس کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، پھر اس بیماری کی وجہ سے اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ اگر فلاں جگہ لے جاتے تو ٹھیک ہو جاتا، فلاں جگہ لے جاتے تو یوں ہو جاتا، فلاں جگہ لے جاتے. تو ایسے تبصرے نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ آدمی حتی الوسع اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتا ہے کہ اچھے طبیب کو دکھایا جائے، اچھے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، اچھے ہاسپٹل میں جایا جائے، لیکن تقدیر تو بہرحال غالب ہو کر رہتی. تو اسباب کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اگر آدمی کی نگاہ اسباب پر رہے تو پھر یہ جاہلیت کے گمان ہیں. یہ وہ گمان ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے کہ ایسے گمان اللہ کے ساتھ نہیں باندھنے چاہیے، پھر اس کو تقدیر کا فیصلہ سمجھنا چاہیے. یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا، حل کیا، لنا ہمارے ہاتھ، من الامر معاملہ میں، شیء کچھ ہے. یقولون، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، حل لنا من الامر من شیء، کہ ہمارے ہاتھ بھی کچھ معاملہ ہے. یعنی اب یہ جو جملہ ہے یہ ذو معنی جملہ ہے. منافقین ذو معنی جملے استعمال کرتے تھے. اب یہ جو جملہ ہے کہ کیا ہمارے ہاتھ بھی کچھ ہے، تو یہ ایسا جملہ ہے کہ جو ذو معنی ہے. اس کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ تقدیر کا جو فیصلہ تھا وہ تو غالب ہو کر رہا، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. یہ تو اہل ایمان کا جملہ ہے. اور دوسرا نفاق کا جملہ ہے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو پھر یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا. اس لیے کہ منافقین نے یہ بات کہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر اپنا تحفظ کرنا چاہیے، مدینہ سے باہر نکل کر جنگ نہیں کرنی چاہیے. تو دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی، ہمارا فیصلہ مان لیا جاتا، اگر ہمارے اختیار میں کوئی چیز ہوتی تو پھر ہم آج یہ نقصان نہ دیکھتے، ہمیں یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، قل، آپ کہہ دیں، ان الامر، بے شک معاملہ، کلہ للہ، سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے. یعنی تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ معاملہ نہیں، تو ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی بات ہے. معاملات سب کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں. نفع اور نقصان کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. یخفون، یہ جو ان کے نفاق، یعنی اس کی جو دوسری تعبیر ہے جو اہل نفاق کی ہے، اس کو یہاں پر اللہ نے ظاہر کیا ہے. یخفون، وہ چھپاتے ہیں، فی میں، انفسہم، اپنے جیوں میں، اپنے دلوں میں، ما جو، لا یبدون لک، آپ پر ظاہر نہیں کرتے. یعنی اس جملے سے ان کا جو مقصود تھا وہ تو نفاق کا جملہ تھا نا. اب وہ نفاق کو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ یخفون فی انفسہم، وہ اپنے جیوں کے اندر، اپنے دلوں میں ایسی بات کو چھپائے ہوئے ہیں، ما لا یبدون لک، جس کو وہ آپ پر ظاہر نہیں کرتے. یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کان، اگر ہوتا، من الامر شیء، معاملے میں اختیار، ما قتلنا، نہ ہم قتل کیے جاتے، ہاہنا، یہاں پر.
یعنی وہ جو ان کے دلوں کی بات تھی اس کو اللہ نے ظاہر کر دیا کہ انہوں نے چونکہ یہ بات کہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر تحفظ کرنا چاہیے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہماری بات کچھ مان لی گئی ہوتی، ہمارا اختیار کچھ چلتا ہوتا، تو ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں پر مقتول نہ ہوتے، ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل، آپ کہہ دیں، لو کنتم، اگر تم ہوتے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، لبرزا، تو نکل آتے، الذین، وہ لوگ، کتبہ، لکھا گیا، علیہم، ان پر، القتل، قتل ہونا، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہ کی طرف۔ یعنی احد میں آ کر نکل کر قتل ہو جانا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ احد میں آنے کی وجہ سے تم مقتول ہو گئے ہو، احد میں آنے کی وجہ سے تم قتل کر دیے گئے ہو، ایسی قطعاً بات نہیں۔ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس نے قتل ہونا ہے، اس کی موت جہاں پر واقع ہونی ہے، تو اگر وہ اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے تو وہ وہاں سے نکل کر اپنی مقتل تک، اپنی قتل گاہ تک پہنچ جاتے اور وہاں پر جا کر وہ قتل ہو جاتے۔ کتنی دفعہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اطمینان سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اچانک سے اس کو کام یاد آتا ہے اور بغیر بتائے وہ کسی کو نکلتا ہے اور روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہیں پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جس آدمی کی موت جس جگہ پر لکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر اس کی موت آ کر رہتی ہے، تو لہٰذا احد میں آنے کی وجہ سے تمہاری موت واقع نہیں ہوئی۔ اگر اللہ نے تمہاری موت یہاں پر لکھی ہوئی ہوتی اور وہ شخص اپنے گھر کے اندر ہوتا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر اپنی قتل گاہ تک خود بخود پہنچ جاتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور تاکہ آزمائے اللہ، ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور صاف کرے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والے ہیں، بذات الصدور، دلوں کے بھید۔ تو خیر یہ سارا معاملہ جو غزوہ احد میں ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان کی ایک آزمائش کرنی تھی، ایک ابتلا تھی، اور اس کے جو نتائج تھے وہ بھی سب لوگوں کے سامنے واضح ہوئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ان واقعات کو چلایا اور ان سے کیا کیا حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا۔ ان میں سے دو بنیادی طور پر باتیں یہ تھیں کہ تاکہ آزمائے اللہ ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اور جو تمہارے دلوں کے اندر بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے، اس لیے کہ جب آدمی پر مصیبت آتی ہے تو پھر آدمی اللہ کی طرف اگر رجوع کرتا ہے تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے، تو یہ ایک ابتلا اور آزمائش سمجھی جاتی ہے۔ آئندہ کے لیے اس کو ایک مشعل راہ مل جاتی ہے کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے۔ اور رہی یہ بات اوپر کی کہ جو منافقین نے بات کہی ہے، تو یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے بیان کی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ اس ذات کی طرف سے بات بیان کی ہوئی ہے، واللہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس نے یہ بات بیان کی ہے کہ منافقین کی دلوں کی کیفیت یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا